پیپلز پارٹی پنجاب کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان کے 10 ٹرک گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے روانہ کیے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے گورنر سلمان تاثیر نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے مشکل کی ہر گھڑی میں ہمیشہ قوم کی خدمت کی ہے، اب سیلاب متاثرین کی بحالی میں بھی اپنا کردار ادا کرے۔ گورنر کا کہنا تھا کہ جلد ہی ملتان اور دیگر شہروں میں امدادی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ ضلع راجن پور کی تحصیل جامپور کا قصبہ کوٹلہ دیوان سیلاب کے 5 روز بعد بھی حکومتی نمائندوں کی راہ تک رہا ہے۔ قصبے کے رہائشیوں نے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیلابی ریلا گزرنے کے اتنے دن بعد بھی ان کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے نمائندوں نے ان کا حال تک نہیں پوچھا۔ وہ گھن کے بند ہوا چل وہ یہ جہاں کام کی دے نہیں ہونا اسا وہ سب بھیڑان پور بھی بیٹا رڑی کھڑین تھا بیٹا مال بیٹھے تھا ہر چیز آدھر روز رکتے تھا وہ ٹوٹی تھا کھڑتا وہ جڑی ٹوٹی ہے آدھر یہ بڑھ بجے۔ 26 سالہ رکشہ ڈرائیور محمد امین کے مطابق اس کی عمر بھر کی جمع پونجی سیلاب کی نظر ہو گئی اور اب کھانے کے لیے اناج تک نہیں۔ محمد امین کا کہنا ہے کہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے رکشہ واحد سہارا تھا، لیکن سیلاب کی بے رحم موجیں اسے بھی بہا کر لے گئی۔ متاثرہ شخص نے شکوہ کیا کہ ان سے ووٹ لینے والے اگر امداد نہیں دے سکتے تو کم از کم یہاں آ کر پانی میں گھرے لوگوں کا حوصلہ ہی بڑھا دیں۔ سب مکان ٹوٹے ہیں، میں ایک رکشہ ڈرائیور ہوں، رکشہ چلاتا ہوں، میں 150 دیہڑی بناتا ہوں۔ صحیح ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہوا حکومت کی طرف سے ہمارا امداد۔ انسانیت کے ناطے متاثرین کی مدد میں مصروف ایک شہری کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے مدد تو دور کی بات، کوٹلہ دیوان میں سیلابی ریلے میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے حکومت ایک کشتی تک مہیا نہیں کر سکی۔ کوئی انتظامیہ کا کوئی آدمی ہماری خبر گیری، نہ فوج آئی ہے، نہ کوئی MP آیا ہے، نہ کوئی MN آیا ہے، پورا کچھ کوئی پرسان حال نہیں ہمارا، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی میرے غریب کو کوئی ایک ٹینٹ دکھا دو۔ جامپور کا صرف ایک قصبہ ہی نہیں بلکہ ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں حکومت اور ضلعی انتظامیہ ابھی تک امداد فراہم نہیں کر سکی۔ عوام کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ووٹوں سے حکومتی نمائندوں کو اس لیے منتخب نہیں کرتے کہ مصیبتوں اور قدرتی آفات کے وقت وہ ان کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ کیمرامین فرید سلیم کے ساتھ عمر جاوید، دنیا نیوز، جامپور۔ گجرات میں ہونے والی موسلادھار بارش کے بعد سرکاری دفاتر اور سڑکوں پر 1 فٹ پانی کھڑا ہو گیا۔ سرگودا روڈ، سٹاف گلاس، سرکلر روڈ، غریب پورہ روڈ، جیل چوک، DPO، DCO دفاتر، ضلع کونسل میں اور دیگر سرکاری دفاتر میں پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے سائلین کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر تقریباً 2.5 لاکھ کیوسک پانی بہہ رہا ہے۔ دریائے چناب میں سیلابی ریلا آنے سے ملتان کی متعدد بستیاں زیر آب آ گئی ہیں۔ لوگوں کو نکالنے کے لیے ریلیف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ملتان کے قریب سے گزرنے والے دریائے چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب آنے سے ملتان کے گرد و نواح میں واقع متعدد بستیاں زیر آب آ گئی ہیں، جس سے سینکڑوں ایکڑ رقبے پر کھڑی کپاس، گنے کے کھیت زیر آب آ گئے۔ دریائے چناب میں سیلاب آنے سے قاسم بیلا، بستی نواب پور، بستی اکبر قلعہ، شیر شاہ بند اور دیگر زیر آب آ گئی ہیں، جبکہ سیلاب کے باعث DCO خانیوال نے بھی متعدد بستیاں خالی کرا دی ہیں اور متاثرین ریلیف کیمپوں میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ الاؤنسز نہ ملنے پر وابڈا ملازمین نے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں میپکو کے ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء سے وابڈا ہائیڈرو سینٹرل الیکٹرک یونین بہاول نگر کے ڈویژنل چیئرمین راؤ دلاور اور دیگر عہدیداروں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وابڈا اتھارٹی نے افسروں کے الاؤنسز میں 20% کا اضافہ کیا ہے، جبکہ لیبر کے الاؤنسز میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ لیبر کے الاؤنسز میں بھی اضافہ کیا جائے۔ ملازمین کے اسکیل کی اپ گریڈیشن اور لیسکو ملازمین کو دیگر کمپنیوں کی طرح مراعات نہ ملنے پر وابڈا ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ لاہور پریس کلب کے سامنے وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرے میں ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبے درج تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہائیڈرو الیکٹرک یونین کے جنرل سیکرٹری خورشید احمد نے کہا کہ گرڈ سٹاف کو فوری اپ گریڈ کیا جائے اور دیگر کمپنیوں کی طرح لیسکو ملازمین کو بھی مراعات دی جائیں۔ گجرانوالہ کے تھانہ کینٹ میں راہزنی کے ملزم نے خودکشی کی کوشش کی، جسے زخمی حالت میں ڈسٹرکٹ اسپتال داخل کرا دیا گیا۔ ارو پولیس نے موٹر سائیکلیں چھیننے والے گروہ کے رکن نصیر سکنا لوہیاں والا کو تفتیش کے بعد جیل بھجوا دیا تھا۔ کینٹ پولیس نے جیل سے نکلوا کر اس کا جسمانی ریمانڈ لے رکھا ہے۔ ملزم نصیر نے حوالات کے باتھ روم میں لگا بلب توڑا اور اس کے شیشے سے اپنی شاہراہ کاٹنے کی کوشش کی۔ پولیس نے شدید زخمی حالت میں اسے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔
جنوبی ایشیا میں پنجاب اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ یہ سرزمین زمانہ قدیم سے مختلف تہذیبوں کا مرکز رہی ہے۔ ان تہذیبوں کے ملاپ نے پنجاب کی سرزمین کو ثقافتی لحاظ سے زرخیز بنا ڈالا ہے۔ اس کے علاوہ صوفی بزرگوں کی توجہ اور حسن اخلاق نے بھی ان علاقوں کو رحمتوں کا مرکز بنایا۔ انہی صوفیاء کرام میں ایک نام پیر سیدن شاہ بخاری کا بھی ہے۔ نورپور تھل میں پیر سیدن شاہ بخاری کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنوبی ایشیا میں پنجاب اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ یہ سرزمین زمانے قدیم سے مختلف تہذیبوں کا مرکز رہی ہے۔ ان تہذیبوں کے ملاپ نے پنجاب کی سرزمین کو ثقافتی لحاظ سے زرخیز بنا ڈالا۔ انہی زرخیز علاقوں میں نورپور تھل کا شمار بھی ہوتا ہے، جہاں حضرت بابا سخی سیدن شاہ بخاری کا مزار اقدس ہے۔ بابا سخی سیدن شاہ نے دین کی اشاعت کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ آپ کے زمانے میں اسلام کا بول بالا ہوا، آپ نے اپنے مرشد کے حکم پر اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ کے پیروکاروں اور عقیدت مندوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا۔ آپ ہی کے دور میں ایک بار طاعون کی آفت نے گھیرا تنگ کیا تو جو کوئی بھی آپ کے ڈیرے پر آ گیا وہ محفوظ رہا۔ سالہ سال سے سخی سیدن شاہ کا یہ میلہ منعقد ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میلہ کی سہ روزہ تقریبات ہمیشہ یکم، 2 اور 3 ساون کو ہوتی ہے، جس میں ملک بھر سے عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ اس سال بھی نورپور تحصیل افسران نے مزار سخی سیدن شاہ پر چادر چڑھا کر میلے کی تقریبات کا آغاز کیا۔ میلے کے تیسرے اور آخری روز نیزہ بازی، اونٹ ناچ اور گھوڑا ناچ کے فائنل مقابلے ہوئے، جبکہ تقریب تقسیم انعامات میں نورپور تحصیل کے افسران بالا نے بھی شرکت کی۔ سیکیورٹی اور دیگر بہترین انتظامات پر تحصیل انتظامیہ کو زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ ناظرین، کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین پنجاب سے کچھ خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت بلتستان کی دھرتی کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی چند اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ اس علاقے میں درجنوں مکانات منہدم ہو گئے، جبکہ درجنوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ ہزاروں افراد سیلاب کی آمد کے ساتھ ہی نقل مکانی کر گئے، تاہم سینکڑوں کی تعداد میں مال مویشی سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے۔ سیلابی ریلے کے باعث 1.5 کلومیٹر غدر چترال روڈ پانی میں بہہ گئی، جس سے ضلع ہیڈ کوارٹر سے سب ڈویژن گوپس، یاسین اور چترال کا رابطہ منقطع ہو گیا اور پائن گاؤں مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے، جبکہ ہاتون کا معلق پل اور غدر چترال روڈ پر واقع RCC پل بھی سیلابی ریلے میں بہہ گئے ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ میری دھرتی میری دنیا میں ملک بھر میں سیلاب اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں خبریں اور رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں، جن کے ذریعے عوام کو ملک کے دور دراز علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ پاکستانی بھائیوں کے دکھ اور درد سے آگاہی حاصل ہو رہی ہے، جبکہ عوامی مشکلات کو اسی پلیٹ فارم کے ذریعے ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے تاکہ مصیبت کی اس گھڑی میں عوام کو کچھ ریلیف فراہم ہو سکے۔ ناظرین، مسائل کی نشاندہی کے لیے آپ کا میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم سے رابطہ ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کی نشاندہی کرتی خبروں اور مسائل کا جائزہ لیتی دلچسپ معلوماتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان اور مینا خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔